السلام علیکم دوستان، یہ کتاب جو ہے ماہ رحمت و برکت بول کر لکھی گئی ہے، اور لکھنے والے ہمارے جو ہے تمل ناڈو اور آندھرا کے جو ہے بارڈر پہ ایک گاؤں پڑتا ہے، ایک شیعہ آبادی کا ٹوٹلی گاؤں ہے، آول کنڈا نام سے۔ وہاں کے رہبر سمجھیے اب ہمارے جناب جو ہے مولانا مرزا علی اکبر کربلائی صاحب، بہترین عالم دین ہیں ماشاءاللہ، جو ان کی زحمات بہت زیادہ ہے دینی خدمات میں، اور بہت بہترین بااخلاق اور رحم دل انسان ہے۔ ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، اس میں جو ہے رمضان کے حوالے سے تمام دعاؤں کو، قرآن کی آیتوں کو اور مطالب کو اور مناسبتوں کو، تمام چیزوں کی ایک جامع کتاب انہوں نے لکھی۔ بہت سارے کی شروع میں تخریجات ہیں الگ الگ۔ اس میں دیکھیں آپ، شروع میں جو ہے خاص طور پہ وہ آیتوں کو لائے جو رمضان کے متعلق جو قرآن میں آیتیں وارد ہوئی تھیں، ان آیتوں کو، ان کی تفسیر کو، اور ان کے اندر جو مہم مطالب آئے ہیں ان سب کو اس میں لائے ہیں حضرت۔ یہ شروعات کا پورا صرف جو ہے آیتوں کی تفسیر ہے رمضان کے متعلق۔ اس کے بعد میں بھی اس میں طریقہ یہ رہا کہ صرف جو ہے وہ خیالی یا دوسرے مطالب نہیں لائے گئے، یا دوسروں کے جو ہے مطالب نہیں لائے گئے، بلکہ پوری کی پوری کوشش میں یہ کی گئی کہ اس میں جو ہے معصور جو ہے نا حصے کو زیادہ لایا گیا، یعنی روایتوں سے بہت زیادہ استفادہ کیا گیا، بلکہ روایتوں ہی کو زیادہ لایا گیا، یا قرآن کی آیتیں یا روایتیں یا دعائیں انہی کو سب سے زیادہ لایا گیا۔ آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا رمضان کے متعلق جو ہے عیون اخبار الرضا سے لایا گیا، اور نہج البلاغہ میں مولا خان کے جو خطبے ہیں رمضان کے متعلق ان کو لایا گیا، اور اس کے علاوہ اصول کافی وغیرہ میں جو رمضان کے متعلق روایتیں آئی تھیں وہ صرف روایتیں، اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد میں کچھ خاص نقطہ وغیرہ ہوا تو بہترین مختصر شارٹ کٹ انداز میں جو ہے نا بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد صحیفہ سجادیہ میں جو آیا تھا رمضان کے متعلق وہ سب لائے ہیں، لیکن اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا کوئی لمبا میٹر کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں، آپ صفحہ نمبر دیکھیں، آپ ایک ہی صفحے نمبر پہ کئی ٹاپکیں ہیں، آپ دیکھیں ایک ہی صفحے نمبر پہ تین چار ٹاپکیں ہیں، مطلب بہت شارٹ کٹ میں بہترین طریقے سے جو ہے لایا گیا۔ بہت اچھا لکھے ہیں، بہت چکیدہ اور بھرپور مطلب ہے۔ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو کتابیں لکھتے ہیں وہ بہت سارے خالی دعائیں بھر دیتے ہیں اور کتاب کا حجم بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ ابھی کتاب دیکھیں، کتاب بہت ضخیم ہے، اس کے باوجود بہت مختصر، یعنی کچھ کم 400 صفحے کی کتاب ہے، اس کے باوجود بہت جو ہے نا مطالب کو جو ہے مختصر اور معصور صرف روایتوں سے ہی اخذ کرتے ہوئے لکھا گیا۔ اس میں کچھ خاص ٹاپکوں پہ بھی وہ بحث کی ہیں، جیسا کہ توبہ استغفار کے عنوان سے، اور تزکیہ نفس کے عنوان سے، ہے کہ نہیں؟ دو ٹاپک پہ اچھی مفصل یہاں بحث کی ہیں کہ خاص طور پہ رمضان کا مہینہ توبہ استغفار اور تزکیے کا ہے جو۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں آپ جو ہے مفاتیح الجنان سے بھی استفادہ کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے ماہ رمضان مبارک کے شب و روز کے اعمال وغیرہ سب بیان کیے ہیں۔ یہاں پہ پورا مفصل سارے کا سارے سحر کے اعمال ہوئے، اور ماہ رمضان کے دنوں کے اعمال ہوئے، اور پورے 30 دن کی دعائیں ہوئے، کنٹینیوسلی پورے 30 دن کی دعائیں وغیرہ لائے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے بہت ماشاء اللہ سے بہت مفید بنائے اس کتاب کو، اور بہت جامع لائے۔ اس میں مناسبتیں بھی لائے، جیسے کہ جو ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی یوم ولادت ہے، ٹھیک ہے، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کی اس میں وفات بھی ہے، اور اس میں جو ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے متعلق بھی بہت بہترین مطلب کو لائے ہیں، ان کے بارے میں بھی لکھا گیا۔ اور یہاں پر پھر کیونکہ خاص طور پہ شب قدر اور شب ضربت مولا کائنات اور شہادت مولا کائنات، تو اس کے متعلق بھی جو ہے بہترین یہاں پہ مسائل کو لایا گیا۔ اور ایک خاص بات یہاں پہ یہ ہے کہ جس طرح سے امام خمینی نے قرار دیا تھا، اسی طریقے سے جو ہے یوم القدس جو ہے رمضان کا آخری جمعے کو یوم القدس منانا چاہیے، وہ بھی جو ہے لائے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ روزے کے احکام وغیرہ اس میں بیان ہوئے ہیں، اور کچھ قرآن کی کچھ سورے ہیں آخر میں، اور کچھ جو ہے رمضان سے متعلق دعائیں، اور جو ہے کچھ زیارتیں۔ اس طرح سے جو ہے ایک بہترین جو ہے کتاب کو حضرت نے پیش کیا ہے، ضرور دیکھیے گا۔ مثلا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے، اس میں بہت سارے جو ہے جیسے کہ یہاں پہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں یہاں پر لکھا، انہوں نے بہت بہترین لکھا۔ آپ خود عبارت دیکھیں، آپ بہت اچھی سے لکھی گئی ہے اس میں، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں لکھے گا، آپ ہی کائنات کی وہ عظیم خاتون ہیں جنہیں اسلام کی خاتون اول ہونے کا شرف ملا، کیونکہ آپ ہی روئے زمین پر عورتوں میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے، سب سے پہلے بعثت نبی کی تصدیق کی، سب سے پہلے رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھی، سب سے پہلے وحی الہی کا نغمہ سنا، سب سے پہلے قیام دین کے لیے اپنی ساری دولت و ثروت لٹا دی، اور سب سے پہلے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اقرار کیا، ہے کہ نہیں؟ لیکن بہترین طریقے سے لکھا، میٹر بہت اچھا لگا، ہے کہ نہیں؟ کسی بھی دعوت کی ابتدائی مراحل نہایت اہم اور تقدیر ساز ہوتے ہیں، چونکہ ان مراحل میں اس تقدیر کی کامیابی واضح طور پر نہیں آ رہی تھی، اس لیے مددگار بھی میسر نہیں آتے، خصوصاً مکی کی جہالت اور شرک و کفر کے وحشیانہ معاشرے میں۔ ان کے معبودوں کی نفی کر کے خدا وحدہ لا شریک کی دعوت کس قدر سنگین کام ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں آپ بہترین ایک دم سلیس زبان میں لکھے، بالکل اچھے مطالب اور جو ہے
ایک دم سادی سیدھی زبان میں جو ہے نا لکھی ہے، روایت بھی بہت روان، عبارت بھی بہت روان طریقے سے لکھے، اور آپ دیکھیں گے اس میں خالی روایتیں ہیں، روایتیں بہت زیادہ استعمال کی ہیں، جتنے بھی مطالب ہے سب روایتیں آپ دیکھیں گے، آپ خالی روایت ترجمہ روایت ترجمہ روایت ترجمہ روایت ترجمہ، روایتوں کا بہت بہت اس میں جو ہے پوری مجموعہ روایت ہے، سمجھے، ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ اس دعا اس کتاب کو پیش ثواب کے طور پہ انہوں نے چھپا ہے، بہرحال ایک اچھی کتاب تھی، اس لیے میں تعارفاً اس کو یہاں پر بتایا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اور علی اکبر کربلائی صاحب سے بھی کے لیے بھی جو ہے دعاؤں میں آپ یاد رکھیں، شکریہ، خدا حافظ.